یہ ہماری کہانی ہے، خیال کی اس سرزمین کی کہانی جہاں حفاظت کی بنیاد نظریے پہ کھڑی ہے۔ اس کی نیلگوں سرحد کا تعین آسان نہیں ہے، اس کا تعین ایک اصول کرتا ہے، اور اس کے لیے صرف ہمسایہ ممالک ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پانی کی یہ حد بندیاں زمین سے یوں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں کہ یہ نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہیں۔ ہم ان پانیوں میں زندگی گزارتے ہیں جو ہمیں اپنے لہو سے بھی عزیز ہے۔ یہ سمندر جس کی تہہ میں زندگی بھی ہے اور وسائل بھی ہے، یہاں فطرت بھی سانس لیتی ہے، آبی حیات بھی ہے، اور معیشت کو زندگی بخشتی معدنیات بھی ہیں۔ سمندروں کی اہمیت کے پیش نظر 1982 میں اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی سمندری قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت ہر وہ ملک جہاں سمندر ہے 12 نوٹیکل مائل کا علاقہ ٹیریٹوریل سی ہے۔ اس جگہ کے تمام جاندار اور بے جان وسائل پر اس ملک کو اختیار دیا گیا ہے، اور ریاست کے تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ راہداری سے توانائی کے حصول تک تمام حقوق ساحلی ملک کو دیے گئے ہیں۔ اسی کنونشن کے تحت ایکسکلوسیو اکنامک زون کا تعین کیا گیا ہے، جو ساحل سے لے کر 200 نوٹیکل مائلز تک سمندر میں بنایا جا سکتا ہے۔ ایکسکلوسیو اکنامک زون میں سمندر کی سطح اور زیر آب تمام وسائل پر اس ملک کا استحقاق ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی تقریباً 1000 کلومیٹر طویل ہے، جو سرکریک سے جیونی تک پھیلی ہے۔ اسی تناسب سے پاکستان نے ایکسکلوسیو اکنامک زون 200 نوٹیکل مائل تک قائم کیا، جو کہ تقریباً 2,40,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے۔ کانٹیننٹل شیلف ساحلی ملک کی زمین کا سمندر میں قدرتی بڑھاؤ ہے۔ اگر ساحلی ملک سائنسی تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کر سکے کہ سمندر کے اندر اس کا کانٹیننٹل شیلف 200 نوٹیکل مائل سے آگے تک جاتا ہے تو اس کی حدود 350 نوٹیکل مائل تک کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے کانٹیننٹل شیلف کے بڑھاؤ کا امکان موجود تھا، کیونکہ کروڑوں سالوں سے پاکستان کے دریاؤں کے ذریعے بہنے والی مٹی اور معدنیات کی وجہ سے ہمارا کانٹیننٹل شیلف 200 نوٹیکل مائل سے کہیں زیادہ آگے جاتا ہے۔ ہر آزادی کی ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہمارا فرض نہیں، ہماری روایت ہے۔ جن کے ذمے آج ان پانیوں پہ پہرا تھا، وہ کل کا بھی سوچ رہے تھے اور ملک کے وسائل میں اضافے کے امکانات دیکھ رہے تھے۔ یہ سفر پاکستان نیوی نے شروع کیا 1995 میں، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس پورے سفر کو کامیابی کے ساتھ 20 سال میں طے کیا۔ کانٹیننٹل شیلف کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ نے 1995 میں پہلی بار وزارتی سطح پر کانٹیننٹل شیلف کی توسیع کے کیس کا آغاز کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی، جسے اس توسیع کا منصوبہ سونپا گیا، اور اس کام کی ذمہ داری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کو سونپی گئی، جنہیں پاک بحریہ کے ہائیڈروگرافی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرپرستی میں مکمل کرنا تھا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے سائنٹسٹوں نے ہائیڈروگرافی کے آفیسرز کے ساتھ مل کے دن رات انتھک محنت کے ساتھ اس بڑے چیلنجنگ ٹاسک کو، کیونکہ یہ اس سے پہلے آج تک اس قسم کی نوعیت کا کوئی پروجیکٹ پاکستان میں نہیں ہوا تھا، اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکس اور بہت سارے ڈیٹا ایکوزیشن ایسے تھے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئے، اور الحمدللہ ہماری انتھک ٹیم کی انتھک کامیابی اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ کاغذ پر کھینچی گئی لکیروں کو سمندر پر ڈالنا آسان نہیں تھا، اور سمندر بھی وہ جس کی پیمائش خود آزمائش تھی۔
वसाइल के मसाइल हमेशा की तरह रास्ता रोक रहे थे, लेकिन जहां मंजिल मुल्की और अवामी मफाद हो, वहां मेहनत और लगन से ये रुकावट भी उबूर कर ली गई। तौसी का ये मरहला 3 मरहलों में मुकम्मल हुआ। पहले मरहले में डेस्कटॉप स्टडी मुकम्मल की गई। दूसरे मरहले में साहिल और समंदर से मुताल्लिक साइंसी आदाद शुमार इकट्ठे किए गए। इस मरहले को 3 हिस्सों में मुकम्मल किया गया। पहले मरहले में 11,000 किलोमीटर पर मुहित मल्टी बीम सर्वे किया गया। दूसरे हिस्से में 4,000 किलोमीटर पर मुहित सेस्मिक सर्वे किया गया और इंतहाई पेचीदा तरीके से आदाद शुमार इकट्ठे किए गए। इस प्रोजेक्ट में मल्टी बीम का डेटा बहुत अहमियत का हामिल था, जो कि आइडेंटिफाई करता था सब बॉटम फीचर्स एंड स्लोप्स को। इसके लिए हमने ऑफशोर में तकरीबन 11,000 किलोमीटर का एरिया सर्वे किया, जो कि इंडस, फैन और मरीरिस के एरिया का था। जो मेन मकसद था कि जो कंटिन्यूटी शो किया जाए लैंड से सी सरफेस तक की जो हमारे एरिया है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज किए और जो जो रिक्वायरमेंट थी यूनाइटेड नेशन लॉ कमीशन की, उसको फुलफिल किया हमने। डेस्कटॉप स्टडी और सर्वे के दौरान गैर मुल्की माहिरीन और सर्वे शिप्स की खिदमत भी हासिल की गई। तीसरे हिस्से में पाक बहरिया के हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट ने जियोडेटिक सर्वे करके साहिल की हुदूद का असर नौ तयन किया। इस बेस लाइन की मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सर्वे अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम रिक्वायरमेंट थी। इसके लिए पाकिस्तान नेवी हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया कि वो ये सर्वे करे और इसका डाटा पाकिस्तान के क्लेम के साथ यूनाइटेड नेशन में जमा कराए। पाकिस्तान नेवी हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट ने अपने रिसोर्सेस के तहत इस सर्वे को कंडक्ट किया और इस सिलसिले में 1,000 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर सफ़र किया और मुख्तलिफ दुश्वार गुजार इलाकों तक पहुँच कर ये डाटा इकट्ठा किया। इस डाटे को प्रोसेस किया गया और इसके बाद इसे अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराया गया, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद इसको क्वालिटी और मेयार के मुताबिक एक्सेप्ट किया। आदाद शुमार इकट्ठे होने के बाद तीसरे मरहले में एक इंतहाई जामे केस तैयार किया गया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के दर्ज उसूलों के मुताबिक था। केस की तकमील के दौरान हर पहलू का बगौर जायजा लिया गया। एक मामूली सी गलती एक बड़ा एतराज बनकर सालों की मेहनत पे पानी फेर सकती थी। एक एक लफ्ज को नाप तोल के बाद लिखा गया। यूं 30 अप्रैल 2009 को हत्तमी केस अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका कमीशन में दायर कर दिया गया। ये चंद लम्हों का मार्का नहीं, बल्कि तवील हिकमत अमली की जंग थी, जहाँ एक मुल्क से मुकाबला नहीं बल्कि सब कौमों से मुतालबा था। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कमीशन 21 ममालिक में मुश्तमिल था, जो तमाम केसेस को हक़ाइक़ की रोशनी में परख कर फैसला करता है। पाकिस्तान का केस इस कमीशन को 2013 में पेश किया गया। यूनाइटेड नेशन का कमीशन बराए कॉन्टेनर शेल्फ 21 मेंबरान पर मुश्तमिल है। इस कमीशन की तरतीब कुछ इस तरह से है ताकि पूरी दुनिया से नुमाइंदगी हो सके। इस कमीशन का बुनियादी मकसद यूनाइटेड नेशंस के समुद्री कवानीन के तहत समुद्री हदूद का सही तयन करना है। इसके तहत तमाम मेंबरान समुद्री हदूद के क्लेम्स का बगौर साइंटिफिक जायजा लेते हैं और कामयाब होने वाले क्लेम्स के लिए यूनाइटेड नेशंस को सिफारिशात मुरतब करते हैं। इस तरह से समुद्री हदूद का हसूल 200 नॉटिकल माइल से बढ़कर 350 नॉटिकल माइल तक मुमकिन हो जाता है।
کیس کے جائزے کے لیے ایک 7 رکنی سب کمیشن بنایا گیا۔ پاکستان سے تکنیکی ماہرین کے ایک وفد نے اس سارے کیس کا دفاع کیا۔ یہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے یہ کیس تیار کیا تھا۔ سب کمیشن اور پاکستانی وفد کے درمیان تقریباً 1 سال تک مختلف اجلاس ہوتے رہے۔ ہر بار نئے سوال اٹھائے جاتے رہے اور ہر بار ان کے تسلی بخش جواب دیے جاتے رہے۔ کانٹیننٹل شیلف کا کام ایک امکان کے تحت شروع کیا گیا تھا۔ جو کام بڑھتا گیا ہمارے لیے وہ ایک یقین بنتا گیا۔ یو این کمیشن میں جب ہمارا کیس ریویو کے لیے پیش ہوا تو ہم بہت اعتماد کے ساتھ وہاں گئے اور ان کے سوالات کا سامنا کیا۔ ہر سوال کے لیے ہمیں بہت تفصیلی تحقیق اور مقالے لکھنے پڑے اور ہم نے کمیشن کو کامیابی کے ساتھ سیٹسفائی کیا۔ اس طرح سے ہم 1 سال کے قلیل عرصے میں ان کے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دینے میں کامیاب ہوئے اور کمیشن نے متفقہ طور پر ہمارا کیس اپروو کر دیا۔ اس پورے عمل میں ہمیں حکومت پاکستان کی بھرپور مدد اور تعاون حاصل رہا اور کہیں بھی وسائل کی کمی ہمارے لیے آڑے نہیں آئی۔ یہ بات زور کی نہیں دلیل کی تھی، اور دلیل میں وزن صرف علم سے پیدا ہونا تھا۔ اس بار محاذ قانون قاعدے کی میز تھی اور تیاری نہایت اعلیٰ۔ سب کمیشن کے جائزے کا یہ عمل 21 نومبر کو مکمل ہوا۔ اس پورے عمل کے دوران وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ میں تعینات پاکستانی مشن کا مکمل تعاون اور سفارتی مدد حاصل رہی۔ 10 مارچ 2015 کو پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ میں مجوزہ منصوبہ حتمی طور پر کمیشن کو پیش کیا۔ پاکستان کے تکنیکی ماہرین نے ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی قابلیت کا لوہا بنوایا۔ فیصلہ ہوا تو جیت انہی کی تھی جو اپنے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ 13 مارچ 2015 کو بالآخر اس توسیع کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی اور 19 مارچ کو اس کا باضابطہ اعلان ہوا۔ Pakistan's delegation in New York to defend the submission was thoroughly professional in its interaction with the Commission, speedily resolving any questions that arose. Pakistan can be proud of the competence of its representatives from surveys to submission, and it augurs well for the future development of Pakistan's continental shelf. پاکستان کے دائرہ اختیار میں نیا علاقہ جو کہ 50,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے کے وسائل شامل ہوئے، جہاں معدنیات کے اتنے ذخائر ہیں جن کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ سالوں کی محنت کے بعد پاکستان کی سمندری حدود اب 350 نوٹیکل مائل تک ہے، جو کہ 2,90,000 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے، اور پاکستان اس خطے میں یہ توسیع حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اس توسیع کے دوران حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے زیر آب سمندری تحقیق کے نئے راستے کھلے ہیں اور نئے سوالات ابھرے ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے قومی سطح کے اوپر، اور اس سے ملک کی سمندری وسائل جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ان وسائل کو استعمال کرنے کی جو منصوبے ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سے قومی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ایریا سمندر میں 50,000 اسکوائر کلومیٹر کے قریب مزید ملا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نیوی کے اوپر ہے، اور ہم نے اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر لی ہے، اور آئندہ ان وسائل کی دریافت کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ہمارے ساحل اپنے وجود میں ہمارے مستقبل کے نئے سورج چھپائے بیٹھے۔
یوں تو آج بھی سمندر سے حاصل ہونے والی خوراک کا اندازہ 1.2 بلین ڈالر تک لگایا جاتا ہے، جو کہ مجموعی ملکی پیداوار کا 1% ہے، اور تقریباً 240 ملین ڈالر تک کا زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مگر کانٹیننٹل شیلف کی توسیع سے اس شعبے کو مزید فروغ ملے گا۔ بحیرہ عرب کے زیر زمین وسائل کے ابتدائی اندازے بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں تقریباً 24 بلین ڈالر تک کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ زیر زمین پائی جانے والی معدنیات میں پولی میٹالک نوڈیولز، فاسفیٹ، مینگنیز، کاپر، کوبالٹ، نکل اور تقریباً 500 ملین بیرل تیل کی دریافت کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں گیس ہائیڈریٹ کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں۔ میری ٹائم سیکٹر سے پاکستان کو ملنے والے اضافی سمندری حدود کے وسائل سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت مؤثر منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں اضافی سمندری حدود سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وسائل کی فراہمی پر بھی غور کر رہی ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بے پناہ قدرتی وسائل جو اس اضافی رقبہ سے دستیاب ہوں گے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شیلف کی توسیع سے حاصل ہونے والے فوائد کی جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے نئے سرویشپ کا حصول، نئے GIS میپس کی اشاعت اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ نئی آبی حد بندیوں کا تعین بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اس توسیع کے تناظر میں نئے بین الاقوامی معاہدے اور نئے تحقیقی روابط بھی قائم کرنا ہوں گے۔ اس کامیابی کے ہمہ جہت اثرات صرف اس وقت ممکن ہوں گے جب سمندری تحقیق بہتر ہوگی اور زیر زمین وسائل کا بہتر اندازہ لگایا جا سکے گا، کیونکہ یہ بات ذمہ داری کی ہے، اور ذمہ داری بھی ایسی کہ جس نے آنے والے کل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو کہ اس قوم کا ایک قرض ہے۔